بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ صاحبو، اس شعر کے ساتھ میں ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ضلع خانیوال کے سابق صدر محترم مار اشفاق احمد اسرا کی طرف بڑھ رہا ہوں، جنہوں نے تدریس کے میدان میں ایک نام پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ 1984-85 میں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول 105 چنار میں بطور SST بھرتی ہوئے، اور ان دنوں وہاں چودھری لیاقت علی سہیل اور جمیل انجم صاحب زیر تعلیم تھے۔ یہ ان کے اولین شاگردوں میں ہیں جنہوں نے وہاں سے میٹرک کی، اور ان دونوں کا کہنا ہے کہ ہم ان کے طریقے تدریس سے بہت متاثر ہوئے۔ لیاقت علی سہیل صاحب نے بعد میں MSc میتھ کیا، اور پھر اسی طرح جمیل انجم صاحب نے بھی MSc میتھ کیا، اور وہ بھی ریاضی کے اچھے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور بے شک ان پر مار صاحب کا طریقہ تدریس کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ میری مار صاحب سے پہلی ملاقات اسلامیہ ہائی اسکول خانیوال میں 2006 میں ہوئی، جب وہ SCS ایسوسی ایشن ضلع خانیوال کے صدارتی امیدوار تھے۔ قادری صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس بار ہم گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے سینئر سائنس ٹیچر مار اشفاق احمد اسرا کو میدان میں لا رہے ہیں۔ جب ہم گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول خانیوال میں پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ دراز قد، خوبصورت، چہرے پہ مسکراہٹ اور وجاہت برا چہرہ لیے وہ مسکراہٹوں کے ساتھ ملے، اور میرے دل نے کہا کہ یہ شخص یقیناً کامیاب ہوگا۔ پھر جب ان کی الیکشن کمپین شروع ہوئی تو بہت سی جگہوں پہ ان کے ساتھ جانا میں بھی گیا۔ غلام یاسین قادری صاحب تھے، سیف اللہ گل صاحب تھے، خالد دھاریوال تھے، اور حق نواز بٹو اور بہت سے دیگر لوگ جہانیہ سے ان کے ساتھ جگہ جگہ اور ہر سکول میں ہم پہنچے، اور ان کا پیغام اور جو اپنے جذبات تھے وہ ان تک پہنچائے۔ اس دور میں چند اشعار میری نوکے زباں پہ آ گئے، اور میں نے وہ جگہ جگہ پڑھے جو آج بھی میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔ وہ شعر تھے کہ زندگی کے اس لمحے ہونٹ پہ دعا میری، زندگی کے اس لمحے ہونٹ پہ دعا میری، پھول سی رہے کھلتی زندگی جواں تیری، پھول سے یہ دن تیرے سینکڑوں رہیں برسوں، اور پھول لمحوں کو چاہیے امان تیری۔ اور آگے کہتا ہے کہ زندگی کی کرنوں سے ہر طرف سویرا ہو، اے زندگی کی کرنوں سے ہر طرف سویرا ہو، اے جرتوں سے ہمت سے چھٹ رہا اندھیرا ہو، محنتوں کی عظمت سے اے دھوم ہو فضاؤں کی، محنتوں کی عظمت سے دھوم ہو فضاؤں میں، دل زبان لوگوں کی اور نام تیرا ہو۔ تو صاحبو، 2006 میں مار اشفاق احمد اسرا واضح اکثریت سے SCS ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ ٹیچرز کاز کے لیے بہت سے کام کیے۔ ان دنوں بشیر احمد قمر مرحوم، جو ٹیچرز اور محکمے کے درمیان پل کا کردار ادا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ٹیچرز کاز کے لیے بہت سا کام کیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بشیر احمد قمر مرحوم اسلامیہ ہائی اسکول خانیوال میں تدریسی سرگرمیاں سر انجام دیتے تھے۔ کام کاج میں مہارت کی بنا پہ محکمہ تعلیم کے دفاتر میں ان کی اکثر مانگ رہتی، رزلٹس تیار کرنے ہوں، فائلیں چیک کرنی ہوں، سروس بکس کا مسئلہ ہو تو دفتر کے اہلکار، دفتر کی انتظامیہ
DO साहब और CO साहब उनसे रब्ता करते और वो सारे काम एक तरफ रख के दफ्तरी अमूर में मसरूफ़ हो जाते। तो इस धीमे मिजाज के इस शख्स के साथ मार साहब ने एक लंबी इनिंग्स खेली और बहुत से काम किए। मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 2009 में कोट राधा किशन के करीब भंबा कला में मेरी कज़न का इंतकाल हो गया, जो सैयद सईद अहमद मशहदी मरहूम की अहलिया थी। तो मार साहब और बशीर अहमद कमर मरहूम, उनका फ़ोन आया कि हम ताज़ियत के लिए आपके गांव चक नंबर 102 टेन्नार आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जी आया नू, आइए जी, बड़ी अच्छी बात है। तो दोपहर के वक्त उन्होंने फिर फ़ोन किया कि अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम 2 की बजाय ज़्यादा आदमी आ रहे हैं। फ़ारूक सलीम साहब जो अब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जहानिया हैं, ये उस वक्त इस्लामिया हाई स्कूल में SST थे, इनके पास गाड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि हम इनकी गाड़ी पर आ रहे हैं और यूनियन से तल्लक़ रखने वाले इकबाल अलवी साहब भी हमारे साथ हैं। तो ये ठीक 2:30 बजे हमारे पास पहुंच गए और इधर जहानिया से ग़ुलाम यासिन कादरी साहब, खालिद महमूद धारीवाल साहब, चौधरी सैफुल्ला गिल साहब और हबीबुर रहमान सोमरा ये भी तशरीफ़ ले आए। तो हमने वहीं बैठ के दुआए खैर की, गपशप हुई और असर के वक्त हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया और ये काफ़िला फिर 138 टेन्नार की तरफ चला गया जहां हाजी ज़फ़र इकबाल साहब के पास इन्होंने जाना था। तो रात शायद इन्होंने फिर वहां बसर की। तो मैंने मोहतरम मार अशफाक अहमद असरा को इंतहाई मुखलस, इंतहाई नफीस और इंतहाई काम का आदमी पाया। मैंने महकमा तालीम के दफातर और स्कूल्स में असातिज़ा के दिलों में और अफसरान के दिलों में उनके लिए मोहब्बत और खुलूस देखा। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब भी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खानेवाल जाते तो बड़ी दिलकश और दिलावेज़ मुस्कुराहटों के साथ हमारा इस्तकबाल करते, मिलते, बैठते, चाय पानी होता, गपशप होती और जो भी काम होता वो बड़े अच्छे अंदाज में किया करते थे। और मुझे वो वक्त भी याद है जब 2007 में गांव में रहते हुए मेरे घर में चोरी हो गई। तो वो बशीर अहमद कमर मरहूम उनको साथ लिए असर के वक्त हमारे पास पहुँचे और शाम से ज़रा पहले चले गए। वहीं उनके साबका कोलीग हाजी अब्दुर्रहमान साहब रहते थे, फिर उनके पास भी वो गए और उनके साथ भी उनका भाना देखा। उनके शायद खेतों में भी गए और ज़मीनों पर चक्कर लगा के वापस आ गए। फिर मेरे बड़े भाई सैयद मोहम्मद असलम मशहदी मरहूम जो गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार में टीचर थे, वो 2007 में फौत हुए। तो वो ताज़ियत के लिए भी आए और जाते हुए कह गए कि इनके जितने वाजिबात हैं उनके बारे में आपने परेशान नहीं होना। दूसरी तरफ ग़ुलाम यासिन कादरी साहब ने भी यही बात की। तो कुछ दिनों के बाद जब मैं ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों से फ़ारिग हुआ तो मैंने स्कूल के साथ रब्ता किया। अब्दुल लतीफ़ चौधरी गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार के हेडमास्टर थे, उनके साथ हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी खानेवाल के दफ्तर गए। तो वहाँ हाजी अमीन साहब क्लर्क थे, उनसे रब्ता हुआ। तो उन्होंने हमें 9 केस तैयार करके दे दिए कि ये आप ले लीजिए और मैंने वो मार अशफाक अहमद असरा, बशीर अहमद कमर और ग़ुलाम यासिन कादरी साहब इनके मैंने हवाले कर दिए। तो इन्होंने बड़ी लगन के साथ, बड़ी जाँफिशानी के साथ अकाउंट ऑफिस ये जाते, वो तमाम काम मुकम्मल जब हो जाता तो फिर हमें बता दिया जाता कि आप जाके वो चेक वसूल कर लें। और हम इस तरह वो 9 जो केस थे, 9 बिल थे वो क्लियर हो गए। और मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ
کہ انہوں نے میری ذات کی خاطر یہ بہت بڑا کام کیا۔ یہ میرے لیے ہی نہیں، ہر استاد کے لیے ان کی تمام ہمتیں، تمام کاوشیں حاضر تھیں، اور اس طرح وہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پھر جب ان کی پروموشن ہوئی، یعنی مار اشفاق احمد اسرا کی پروموشن ہو گئی بطور ہیڈ ماسٹر، تو وہ پہلے کوئی کبیر والا کے قریب گاؤں مبارک پور تھا، وہاں کے ہائی اسکول میں گئے، پھر بعد میں زلغام شہید ہائی اسکول کے وہ ہیڈ ماسٹر بنے۔ اس دور میں جب ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے تو وہ صدارتی امیدوار کے طور پہ سامنے آئے اور کامیاب ہوئے، اور اس حیثیت سے بھی انہوں نے ٹیچرز کاز کے لیے بہت سا کام کیا، اور دفتر اور اساتذہ کے درمیان پل کا کام سر انجام دیا۔ اور کچھ عرصہ قبل جب وہ ریٹائر ہوئے تو کبیر والا کے اندر ان کا جو الوداعی تقریب تھی وہ ایک حال میں ہوئی، اور وہ تقریب اتنی اعلیٰ پائے کی تھی، اتنی منظم، اس میں جدت اور ندرت دکھائی دیتی تھی کہ ہر ایک نے کہا کہ ڈسٹرکٹ خانیوال میں اس سے اچھی الوداعی تقریب ہماری نگاہوں میں نہیں آئی۔ تو یہ اس شخص کے لیے اعزاز تھا۔ اس فنکشن میں دفتر محکمہ تعلیم کے تمام دفاتر کا تمام ہی عملہ موجود تھا، ڈسٹرکٹ خانیوال کے تمام ہی سکولوں کے ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ موجود تھے، ان کے کولیگز موجود تھے، ان کے وہ شاگرد موجود تھے جو اب مختلف پوسٹوں پہ کام کر رہے تھے۔ کوئی جج تھا، کوئی محکمہ تعلیم میں کہیں اعلیٰ عہدے پر تھا، کوئی بینک آفیسر تھا، اور کوئی اس سے بھی بڑے عہدوں پہ فائز تھے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے تعلیمی ادارہ، ایک کالج کے نام کبیرین، غالباً کبیرین کے نام سے انہوں نے کبیرین کالج قائم کیا، اور اپنے احباب کے ساتھ وہ اس کو بڑے اچھے انداز میں چلا رہے ہیں۔ صاحبو، اس مرے مٹے شخص میں بہت سی خوبیاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2009 میں مار صاحب کے ہاں میں دراصل کبیر والا سے آگے اپنے دوست کے والدہ کی تعزیت سے واپس آیا، تو جولائی کا مہینہ تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی۔ میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا ابتسام بھی تھا۔ جب ہم کبیر والا میں ان کے ہاں پہنچے تو بجلی نہیں تھی، اور مار صاحب بڑے پریشان تھے۔ کبھی دستی پنکھی سے مجھے ہوا دینے کی کوشش کرتے، کبھی بچے کو، تو میں کہتا کہ آپ گناہگار نہ کریں، تو وہ ہنستے کہ نہیں جی آپ مہمان ہیں، اور مہمان کی تکریم ہم پر فرض ہے۔ میں اس لیے یہ آپ کو ہوا دے رہا ہوں۔ تو بہرحال میں فائنل میں یہ بات کہوں گا کہ مار اشفاق احمد اسرا نیک سیرت، نیک خوبصورت انسان ہیں۔ ان کی عادات و اطوار اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک مثالی استاد اور ایک مثالی انسان کا ہے۔ میں لیاقت علی سہیل صاحب اور جمیل انجم صاحب کو دیکھتا ہوں کہ ان سے پڑھ کے آئے ہیں، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ ریاضی میں ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ ان کے اپنے کنسیپٹ کلیئر تھے، اور انہوں نے اتنے اچھے انداز میں ہمیں پڑھایا کہ ہم ہر چیز اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ پھر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پہنچ کے وہ چیزیں اور بھی پالش ہوئیں، ان میں اور بھی بہتری آئی، اور آج ہم اچھے انداز میں پڑھا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ جہانیہ میں ہمارے جتنے بھی فنکشن ہوتے تھے، وہ انجمن اساتذہ کے ہوں، وہ پنجاب ٹیچرز یونین کے ہوں، تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، جن میں بشیر احمد قمر مرحوم، عبدالطارق نیازی، ملک اپنا امیر حسین، اور باقی جو اساتذہ تھے،
ان کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے، اور بھرپور ان کی نمائندگی جب ہوتی تو ہمارے لیے بھی یہ باتیں حوصلہ کا باعث بنتی۔ بشیر احمد قمر آخری عمر میں ذرا بیمار رہنے لگے تو مار صاحب بڑے افسردہ ہوا کرتے تھے کہ ایک اچھے ساتھی کی بیماری کی وجہ سے میں وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچا رہا جو میں چاہتا تھا۔ اور آخری بار بشیر احمد قمر جہانیہ میں اس وقت آئے جب جمیل انجم صاحب نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں دعوت کی، اور اس میں وہ دونوں آئے اور باقی اساتذہ بھی شامل تھے، تو کافی لمبی چوڑی اس دعوت میں گپ شپ بھی ہوئی، اور باقی خوردن مصدر کی گردان بھی ہوئی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب بشیر احمد قمر فوت ہو گئے تو ان کی نماز جنازہ جامعہ سعیدیہ خانیوال میں ادا کی گئی، اور جب میرا مار اشفاق احمد اسرا سے سامنا ہوا تو وہ بلک بلک کر رو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک اچھے اور مخلص ساتھی سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اور واقعی حقیقت ہے کہ بشیر احمد قمر اساتذہ کا قیمتی سرمایہ تھا، اور ٹیچرز کے لیے اور ہم جیسے جونیئر ٹیچرز کے لیے اور احباب کے لیے وہ بہت بڑا حوصلے کا باعث تھے۔ ہم کوئی بھی کام ہوتا ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، ہم انہیں بس کہہ دیتے اور وہ خود ہی کروا لیا کرتے تھے، اور جب کام مکمل ہو جاتے تو پھر ٹیلی فون کر دیتے کہ آئیے اور اپنا وہ کام مکمل ہوا پڑا وہ لے جائیے۔ اللہ بشیر قمر مرحوم کو جنت الفردوس دے، اور مار اشفاق احمد اسرا کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ مار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا ہے، بیٹی بھی ماشاءاللہ ٹیچر ہے اور بچے بھی ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ اپنے کالج کو فل ٹائم دے رہے ہیں اور ان کا کالج بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ دعا ہے میری تم سلامت رہو، دعا ہے میری تم سلامت رہو، سلامت رہو تا قیامت رہو، دنیا کے یہ کام کرتے ہوئے تم جہاں بھی رہو، با حفاظت رہو۔ والسلام۔